مدرسہ عزیزیہ بہار شریف میں زیر سرپرستی ڈاکٹر محمد اطہر انصاری نیشنل سیکریٹری AMD منظم مکتب دینیات اور دین سیکھیں پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز حافظ عمران حسانی صاحب مدرسہ عزیزیہ بہار شریف کی تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ نظامت کے فرائض مولانا محمد شاکر قاسمی انچارج پرنسپل مدرسہ عزیزیہ بہار شریف نے انجام دیا۔ اس متعلق بتایا گیا کہ منظم مکاتب دینیہ کا قیام ہر شہر، ہر قریہ، ہر گاؤں اور ہر محلے کے مسجد میں انتہائی ضروری ہے۔ بلا شبہ زمانے قدیم سے مکاتب دینیہ جگہ جگہ قائم ہے، لیکن جتنا بگاڑ اور فساد امت میں آ چکا ہے اس لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہے، اور معیاری منظم مکتب کے قیام کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ پوری امت مسلمہ کے نئی نسلوں میں کافرانہ و مشرکانہ فعال کا سیلاب سا گیا ہے، اور مسلمان بلا جھجک ان شعائر اور رسم و رواج کو اور فیشن کو اپنا رہے ہیں، جن کے خاتمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ایسی تہذیب اور تمدن کے ساتھ جینے اور زندگی گزارنے کا تصور رکھتے ہیں۔ آج مدرسہ عزیزیہ میں دینیات موضوع پر ایک پروگرام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹرز کا۔ یہ تنظیم اپنے جو ان کے مقاصد ہیں اس تنظیم کے، اس کے علاوہ دینی تعلیم کے بارے میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کا ایک بڑا جو ہے کہا جائے کہ قومی سطح پر ایک ان کا کنونشن ہے راجگیر میں۔ اس کے پہلے جو اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور خاص کر کے ڈاکٹر تحسین اعظمی صاحب، اور یہ دینیات کے معاملے کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پر ڈاکٹر سرفراز صاحب ہیں، ڈاکٹر مبشر حیات صاحب ہیں، اور ان کی جو پوری ٹیم ہے جو ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹرز کی، وہ مطلب جو ہے کر رہے ہیں، اور اس میں منظم مکاتب اور دینیات اور سیکھے کر کے آج ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ورکشاپ میں جو چیزیں چل رہی ہیں اور جس کو مولانا قاسمی صاحب پیش کر رہے ہیں اپنے پریزنٹیشن میں، اس میں ایک پورے طور سے دینیات کو جو سیکھنے کے جو طریقے ہیں، چاہے وہ نصاب کا طریقہ ہو کہ نصاب کیسے ہونا چاہیے، اس کی اسٹیپ اور اسٹیجز کے بارے میں ہو، یا پھر مطلب جو ہے جو حوالہ دے رہے ہیں اس میں حالات حاضرہ بھی ضروری ہے کہ ان طریقے کی، اور جو خاص کر کے پروفیشنل ہیں، ڈاکٹرس ہیں، جو انجینئرس ہیں، یا انٹلیکچوئل اور کسی بھی شعبے کے ہیں، ان کے ساتھ یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگر بینگ مسلم پہلے دینیات کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ دنیاوی جو سارے معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کو دین کی روشنی میں حل کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ایک خاص خیال بھی آ رہا تھا کہ جس طریقے کے انہوں نے 25 سالوں سے جو ادارے دینیات ہے انہوں نے کوشش کی ہے، اور کئی ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ یہ غور کر رہے ہیں کہ جو مدرسہ عزیزیہ میں جو چیزیں چل رہی ہیں آج ورکشاپ، یہ آپ ایسے سوچیں کہ بی بی سکرا نے جب وقف کیا تھا 1896 میں 21 ستمبر کو، تو پہلا مقصد یہی تھا کہ ہمارے وقت کے ہوئے جائیداد سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کا ہم سب سے زیادہ فائدہ دینیات اور دینیات کے دینی تعلیم پر ہم کو خرچ کرنا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جس ادارے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادارہ 1896 میں قائم ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر عصری علوم، چاہے وہ صغرا کالج ہو، چاہے صغرا ہائی اسکول ہو، چاہے شفا خانہ جس کو ہاسپٹل آج کہہ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو
اس لیے اور ایک چیز اور ہم یہاں پر گزارش کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ سوگرا وقف اسٹیٹ 55 مساجد کو تعاون کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو جو ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جتنے مساجد ہیں اس کو ایک مکتب کی شکل میں بھی رکھا جائے. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو حب الوطنی کے سوالات آتے ہیں یا جو اور تمام عصری علوم کے ساتھ میں دینی تعلیم کو جوڑنے کا سوال آتا ہے، اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سرسوتی ششو مندر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جہاں سے یہ پیدا کیا جا رہا ہے ایک ذہنیت. تو ہم وہ ذہنیت پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایک سچا مسلمان اگر بنے گا تو وہ حب الوطنی کی بھی بات آئے گی، وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بھی آئے گا، اور جس پروفیشن میں ہے اس کے ساتھ میں اس کی ایمانداری بھی ہوگی. اس لیے اس طریقے کے ورکشاپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ اپنے انتظامیہ کمیٹی سے بات کر کے جن مساجد میں ہم لوگ کا ساتھ سیدھا جڑاؤ ہے اس میں ہم ان مساجد میں کیسے مکتب کو ہم قائم کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم جو ہے دین کو اور عصری علوم کے ساتھ میں اور ایک سچا انسان، ایک سچا مسلمان بنانے کے دشا میں اور اس سمت میں ہم لوگ کام کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ان کی پوری جو ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹر کی ٹیم ہے ماشاءاللہ بہت بڑے جو ہے محنت کرنے والے ہیں. ڈاکٹر اطہر انصاری صاحب نے بھی ویشالی میں اس کام کو اچھے طریقے سے شروع کیا ہے، ایک مساجد میں اور اپنے گاؤں میں. دربھنگہ میں ضرور ظاہر سے طور پہ. تو جب بہار شریف کی سرزمین پہ ہے لوگ، اور اس ادارے میں جو تعلیم نوبالغان ہے جس میں 11 مدرسوں کے ساتھ میں تعلیم نوبالغان کی چیزوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ بھی ہم اور لوگوں کے ساتھ جوڑیں گے. اور یہ واقعی آج کے حالات حاضرہ کے حساب سے بہت ضروری ہے کہ جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک شاید، اس لیے کہ دیکھیں آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو مولانا قاسمی صاحب کا جو پریزنٹیشن ہے اس میں زبان پہ، تہذیب پہ، سیرت پہ، قرآن پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر ہماری لسانی حیثیت ختم ہو جائے گی تو ہماری پہچان ختم ہو جائے گی. اگر عربی سے ہم دور ہوں گے قرآن سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے تہذیب و تمدن کے لیے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے دینی تعلیم کا جو یہ سلسلہ ہے مکاتب کے ذریعے سے، اس کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جہاں پہلے سے چل رہا ہے اس کو تو بہتر بنائیں گے، اور جہاں پر نہیں شروع ہو سکا ہے وہاں پر ہم لوگ کوشش کر کے اس کو قائم کر سکیں گے کہ آنے والے وقتوں میں جیسے کئی تامل ناڈو کا اور جو ہے شری لنکا کا انہوں نے مثال دیا ہے، ہم لوگ انشاءاللہ بہار میں اور بہار کے بعد میں نالندہ میں بھی یہ مثال دیا جا سکے گا کہ اگر مکتب کے طریقہ کار کو، اس کے نصاب کو، اس کے پہل کو، اس کے منظم طریقے سے آرگنائز کرنے کے طریقے کو اگر سمجھنا ہے تو ایکسپوزر وزٹ کے لیے نالندہ آپ جا سکتے ہیں. لگاتار آپ لوگوں کا پروگرام ہو رہا ہے. آج مدرسہ عزیزیہ میں ہے، پھر شام میں نئی سرائے میں ہے، پھر کل شاید راجگیر میں بھی ہے کنونشن ہال میں، اور یہ پروگرام لگاتار چل رہا ہے. تو آخر ایک بیگ آپ کے دلوں میں یا ایسا خیال کیوں آیا ہے کہ دینیات کی تعلیم یا دینیات پہ کام کرنا نہایت ضروری ہے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو آپ کی اس بات کو بالکل واضح کر دیں کہ ایک بیگ یہ خیال نہیں ہے. یہ کام منظم مکتب دینیات کا کام تقریباً ہم لوگ 7-8 سال سے کر رہا ہے ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹرس، اور میں بحیثیت کوآرڈینیٹر. یہ کام کورونا کے پہلے ہمارے زیر نگرانی تقریباً 250 سے زیادہ مکتب پورے بہار میں چل رہے تھے، مگر کورونا کے بعد کیا ہوا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر سے ہم لوگ فکر کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ منظم مکتب دینیات پورے بہار کیا، پورے ہندوستان کیا، پوری دنیا میں قائم ہو. بہار میں اس کا ذمہ داری منظم مکتب دینیات والوں سے ہمارا ٹائی اپ ہے. رفیق صاحب جو اس کے روح رواں ہیں، اس سے بہار میں سب سے پہلے ہم لوگ ایم ڈی ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹرس دینیات کو لے کر کے آیا ہے.
تو یہ ہے کیا، آپ اس کو سمجھیے. آپ نے کہا کہ متواتر آپ کا پروگرام چل رہا ہے. یہ میرے پروگرام کی پہلی کڑی ہے. ہمارا کانفرنس، سالانہ کانفرنس ہمیشہ اسی فروری میں ہوتا ہے. AMD کون کے نام سے اس کو ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹرز کا کانفرنس. تو اس بار یہ کانفرنس 18 تاریخ کو راجگیر میں انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ہے. اس سے ایک دن پہلے ہمیشہ ہم لوگ پری کانفرنس کرتے ہیں، جس میں 2 پروگرام کرتے ہیں. پہلا پروگرام یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ دینیات ورکشاپ کا آرگنائز کرتے ہیں. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے شہر میں، جس شہر میں یہ کانفرنس ہوتا ہے، جس ضلع میں، وہاں پر منظم مکتب دینیات قائم ہو زیادہ سے زیادہ. لوگ جانیں کہ ہم کیسے مکتب قائم کر سکتے ہیں. تو ہمارے ایکسپرٹ آتے ہیں ممبئی سے، وہ پورا پریزنٹیشن دیتے ہیں جو ابھی چل رہا ہے کہ یہاں پر یہ دینیات کا مکتب کیسے قائم ہو. اب یہ بات یہ آئی کہ منظم مکتب دینیات ہے کیا. تو جس طرح آپ عصری تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو اسکولس میں بھیجتے ہیں، اسی طرح دینی تعلیم کا ایک نظام ہوا کرتا تھا، مکتب کا ایک نیٹ ورک ہوا کرتا تھا جو اب ختم ہو چکا ہے. اور اسی نیٹ ورک کو پھر سے قائم کرنے کے لیے دینیات والوں نے یہ کوشش کی اور ان سے ہمارا ٹائی اپ ہے. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پھر سے پورے بہار کی ذمہ داری ہماری ہے، پورے بہار میں اس نیٹ ورک کو قائم کریں، جہاں پر بالغان، ایڈلٹ، مستورات، عورتیں اور بچے اسکول گوئنگ وہ سب دینی تعلیم سے آراستہ ہو سکے، نبوی تعلیم سے آراستہ ہو سکیں. یہاں پر ایک چیز آپ سے پوچھیں گے ہم، موجودہ حالات جو مدرسوں کی ہے، تو مدرسوں میں لوگ اپنے بچوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، وہاں ان کو تعلیم مل جائے گا، کھانا بھی مل جائے گا، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ بیکار کی زندگی گزاریں گے. جو اچھے لوگ ہیں وہ زیادہ تر CBSE یا مہنگے اسکولوں میں جاتے ہیں. تو کیا ویسی صورت میں آپ کی یہ کوشش کامیاب ہے؟ یا ہمارا فوکس جو بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں وہ الگ ہے، وہ الگ نظام ہے. ان کو مجھ سے مجھے تو یہ دینیات کی تعلیم تو مدرسے میں ہوگی نا. جو مدرسے کا نظام ہے اس نظام سے میں متفق ہوں، وہ چلے اور بہتر طریقے سے چلے. یہ نظام خالص ان لوگوں کے لیے جو مدرسے نہیں جا پاتے. مدرسہ صرف 3 سے 4% لوگ جاتے ہیں، جس حالت میں جاتے ہیں وہ آپ نے تذکرہ کر دیا. شوق سے آج اچھے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے، ہے نا. میں نے خود اپنے بچوں کو، 2 بچے ہمارے ہیں، 15 سال کی بچی میں نے حافظہ بنایا. پہلا کام یہ کیا. دوسرا بچہ ہمارا 12 سال کا ہے، اس کو بھی میں نے حافظ بنایا. پھر عصری تعلیم کی طرف ہم نے ان کو دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کا کہنا وہ الگ ہے. مدرسے کے نظام سے مجھے بالکل میں متفق ہوں. یہ نظام ان لوگوں کے لیے جو مدرسے نہیں جا پاتے یا نہیں گئے. جیسے ہم ایک مسلمان ہیں تو ہمیں یہ لازمی ہے کہ دین ہم کو جاننا ضروری ہے، تبھی ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں. یا گھر کی، یا ہماری بیوی ہے یا ہماری بیٹی ہے، اس کو دین جاننا ضروری ہوگا. چاہے 6 سال کا بچہ ہو یا 70 سال کا بوڑھا ہو، اس کو دین جاننا ضروری ہے. تبھی اس کی عاقبت سمجھ سکتی ہے، تبھی اس کی دنیا سمجھ سکتی ہے. تو یہ مکتب کا جو نظام ہے وہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے ہے جو مدرسے نہیں جا پاتے. یہ چلے گا کیسے؟ وہ ابھی ہماری ٹیم پریزنٹیشن دے رہی ہے کہ یہ چلے گا کیسے. اس کا ضرورت یہ ہے کہ آج الحمدللہ مسجدوں کا ایک اچھا نیٹ ورک ہے ہمارے پاس، جو نماز کے وقت بالکل خالی رہتا ہے. تو اب ہمیں اس کو صرف عبادت کی جگہ نہیں کہ ساتھ ساتھ خدمت کی جگہ، آج خدمت کی بھی ضرورت ہے. ہمارے برادران وطن کو ہمیں خوش کرنے کے لیے ان کو اپنے اخلاق کا بہترین نمونہ ہمیں پیش کرنا پڑے گا، جس میں ہم بہت حد تک فیلیور ہیں. دوسری چیزیں سروس دینی ہوگی. جو اب اس مسجد کے ذریعے یہ نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ علاقے کو، مسجد کے علاقے میں جو بھی رہتا ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو ہو، وہ اس چیز پر غور کرے کہ اگر ہمارے اطراف میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں، ان کی پڑھائی کیسے ہو رہی ہے، ان کا کھانا کیسے ہو رہا ہے، ان کا علاج کیسے ہو رہا ہے، اس سب کی فکر مسجد سے آج کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرنی ہوگی. تو وہ ایک خدمت کی جگہ بنانے ہوگی مسجد کی. دوسری چیز ہے عبادت کی جگہ آلریڈی ہے، نماز پڑھو. تیسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کو مکتب مسجدوں میں قائم کرنا ہوگا. ایک استاد رکھنا ہوگا، ایک وقت متعین کرنے ہوگا کہ یہ بالغان کے لیے ہے یہ وقت. جو ہم لوگ ورکنگ ہیں، رات کا وقت ہے وہ رکھیے. مستورات کے لیے یہ وقت ہونا چاہیے. اسکول گوئنگ بچے کو ان کے ٹائم کی سہولت کے حساب سے وہ وقت متعین کرنا ہوگا. تب جا کر کے یہ نظام چلے گا. ایک وہاں پہ عالم دین، ایک حافظ، ایک قاری
वहाँ पर आपको रखना होगा। तो यही इस तरह से ये निज़ाम चलेगा। बाकी पूरा निज़ाम कैसे चलाना है उसका PPT हम दिलवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ पूछना है कि बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि मदरसे में मकतब चलेगा। मदरसे में मकतब नहीं चले, मस्जिद में मकतब। मस्जिद में, हाँ, मस्जिद में मकतब चलेगा। बड़ी अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। लेकिन आपने अमूमन देखा होगा और सुना भी होगा कि जिस मदरसे में मकतब चल रहा हो, ख़ुद अपने ही लोग खुफिया को ख़बर करते हैं कि वहाँ इस तरीके का काम हो रहा है, वो आके जांच ऊँच करती है और आपको डेमोलाइज करने की कोशिश करती है। तो क्या ये मामला पेश नहीं आ सकते? सच को क्या आँच, कोई आँच नहीं। जिसको जांच करना है वो आके कर ले। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे दस्तूर हिंद ने ये आज़ादी दे रखी है, ये हक़ हमें दे रखा है कि हम अपनी तालीम, अपनी जो दीनी तालीम है अपने बच्चों को दे सकें, हम हासिल कर सकें। इसके आगे कहीं हमारा दस्तूर हिंद नहीं आता है, इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हम अपने बच्चों को अपनी दीनी तालीम देंगे और लोग अपने बच्चों को अपने मज़हब की तालीम दें, ठीक है। और हमारी दीनी तालीम क्या है कि ये हुब्बुल वतनी है। हम सबसे पहले मुझे दीन हमारा बताता है कि तुम्हारे अपने ईमान का हिस्सा है तुम्हारा अपने मुल्क से मोहब्बत करना, हुब्बुल वतनी। तो मुझे डरना क्या है? अब मुझे किसी सबूत देने की क्या ज़रूरत है? मैं किसको सबूत दूंगा कि मैं हुब्बुल वतन हूँ या नहीं हूँ? कौन होता है पूछने वाला मुझसे? तो ये बात है। तो आज हम बिहार शरीफ, नालंदा ज़िला के अवामुन्नास को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अगर आपको इस्तिताअत दी है तो मसाजिदों में आप मुनज़्ज़म मकतब दीनियात का नेटवर्क कायम करें। आज वक्त की एक बहुत बड़ी अहम ज़रूरत है। आप इसमें चूक गए हैं, जिसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं। आपकी बच्चियाँ, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आप उसका होश लें, उसकी खबर लें। तो अभी भी वक्त रहते यहाँ पर कम से कम जितनी मसाजिद हैं मुमकिन हो सके उस मस्जिद में आप खिदमत, वहाँ से लोगों की खिदमत करें, उसका निज़ाम बनाएं। जो बीमार हैं उसका इलाज करने का निज़ाम बनाएं। जिसको खाने को नहीं है उनके खाने का इंतज़ाम करवाएं। इस तरह का जो पढ़ने के लायक नहीं है उसको मकतब में बुला के आप पढ़ाएं और उसको स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में भेजें, वहाँ जाकर के उनके तालीम का निज़ाम बनाएं। चलिए, और कुछ पैगाम देंगे? पैगाम बस ये, बहुत मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे ये उनका काम है, या अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। तारीफ आपकी? मेरा नाम डॉक्टर तस्कीन आज़मी है। मैं इस दीनियात का AMD एसोसिएशन मुस्लिम डॉक्टर दीनियात का कोऑर्डिनेटर हूँ और अभी मुंतखब किया गया हूँ बिहार स्टेट सेक्रेटरी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़िम्मेदारी है कांधे पे, दुआ की दरख्वास्त है। और यहाँ पर ख़ास तौर से हमारे डॉक्टर मुबशिर हयात साहब इस तंजीम एसोसिएशन मुस्लिम डॉक्टर्स के यहाँ पे सदर हैं, नायब सदर हैं, फैसल इसरी साहब सदर हैं। और ये जो प्रोग्राम हमारा, और सरफराज साहब हमारे सेक्रेटरी, बड़े मुतहर्रिक सेक्रेटरी है माशाल्लाह, बहुत बेहतर कारकर्दगी कर रहे हैं। और इन्होंने पहले हम आए हैं यहाँ पर पूरा ब्रांच बनाया AMD का, और इन लोगों ने फ़ौरन जिम्मेदारी ले ली कि इस बार का कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे। हम कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो कल ये कॉन्फ्रेंस के प्रोसेस में ये प्रोग्राम है, कल भी इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। मेन कॉन्फ्रेंस राजगीर में होगा और यहाँ पर एक बेहतरीन टीम है। हम यहाँ के लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि AMD के साथ कांधा मिला करके रफ़ाई काम, खिदमत की, लोगों की खिदमत का काम, लोगों के इलाज का काम, लोगों की पढ़ाई का काम, लोगों के सारे ज़रूरियात का काम करने की कोशिश करें। जी, आज प्रोग्राम आपके यहाँ हो रहा है, दीनियात मौजू है, तो इसका मकसद क्या है? क्यों ये प्रोग्राम कराया जा रहा है? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज है। बाहैसियत मैं इस प्रोग्राम जो दीनियात है, या शाम को जो प्रोग्राम इंटेलेक्चुअल मीट होने वाला है, और कल का जो प्रोग्राम है जिसको एनुअल कॉन्फ्रेंस बोला गया है, जो साइंटिफिक प्रोग्राम डॉक्टर्स लोगों के लिए स्पेशल है, ये सारे चीज़ का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। दीनियात का जो आज सुबह का जो सेशन चल रहा है, दीनियात का जो ये है फंडामेंटल जो इस्लामिक तरीक़ा है, जिसको हम लोग आजकल क्या हो रहा है कि भूलते जा रहे हैं। 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, कुरान सीखना, मैंने सीखना उसका। तो चूँकि ये मदरसा है, इस जगह को चुना इसलिए गया है कि यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे बच्चे जो आगे चल कर निकले यहाँ से पढ़ करके, वो दीन तालीम का जो फंडामेंटल तरीक़ा है, जो मूल तरीक़ा जिसको बोला जाता है, उस तरीक़े पे अपना लाइफ गुजारे और चले। उसके लिए ये वाला प्रोग्राम
को कंडक्ट करने के लिए एक स्पीकर आए हुए हैं जो नेशनली रिप्यूटेड स्पीकर हैं, वो आए हुए हैं। वो एक तरह से वर्कशॉप है, वो चल रहा है। शाम को इंटेलेक्चुअल मीट है जो नई सराय में होगी, उसमें इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया गया है शहर के, और इस प्रोग्राम से में भी जो है अच्छे स्पीकर्स नेशनल रिक्रूट के आए हुए हैं, उनकी बात हम लोग सुनेंगे शाम को। अब कल का प्रोग्राम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राजगीर में जो है वो डॉक्टर लोगों के लिए साइंटिफिक सेशन है, उसमें वो स्पेशल डॉक्टर लोगों के लिए और मुस्लिम डॉक्टर लोगों का जो इंडिया नेशनल लेवल पे प्रोग्राम है और स्टेट का है, वो जो हर साल एनुअल प्रोग्राम करके उसमें कोई नामवर डॉक्टर आ रहे हैं? वो डॉक्टर अब्दुल है आ रहे हैं, इज़ अ वेरी रिप्यूटेड सर्जन। मजीद आलम साहब बिहार के, डॉक्टर मजीद आलम आ रहे हैं रांची से, ही वॉज हेड ऑफ डॉक्टर फरीदी आ रहे हैं सर्जरी के, जो डॉक्टर फरीदी आ रहे हैं जो अभी डीन है वहाँ एरा यूनिवर्सिटी के, रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं, माइनर डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं, और हम लोग के नेशनल वो प्रेसिडेंट हैं AMD के एसोसिएशन। अथर अंसारी साहब आ रहे हैं, डॉक्टर अथर अंसारी साहब आ रहे हैं, वो नेशनल सेक्रेटरी हैं, पीडियाट्रिशियन है, पेशेंट्स हैं, बच्चे के डॉक्टर हैं, वो आपको NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज में। ये सारे लोग बड़े बड़े हस्ती आ रहे हैं कल के प्रोग्राम के लिए। शाहजहान साहब आ रहे हैं, शाहजहान साहब आ रहे हैं जो IMA जो के IMA पास्ट प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट शाहजहान बाबू, उनका आने का है। हमारे चीफ गेस्ट में जस्टिस क्या है, जस्टिस खातिम साहब वो हमारे चीफ जस्टिस में हैं, चीफ गेस्ट हैं हम लोगों के, वो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आज प्रोग्राम यहाँ दिनियात मौजू पर था, और आज प्रोग्राम है, फिर रात में है, फिर कल भी प्रोग्राम है। तो ये दिनियात मौजू पर जो प्रोग्राम चल रहा है, इसका मकसद क्या है? क्या आवाम को आप पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है AMD के ज़रिए, बेसिकली ये डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस है, और एक प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के तौर पे हम लोग और दिनियात सीखें और एक अच्छा मुनज़्ज़म मकतब कैसे चलाना चाहिए, इसकी जानकारी हम लोगों ने ली, और लोगों के बीच में ये जानकारी शेयर करने के लिए इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया कि वो कैसे अच्छे मकतब को और कैसे कामयाब मकतब को चला सकते हैं, और उसको कैसे और उसको फ़रोग़ दे सकते हैं। और इसमें साथ साथ जितने भी पढ़ा लिखा तबका है हमारा, वो भी दीन की तरफ कैसे राग़िब हो, दीन की बातें कैसे सीखे, वो इसका एक ज़रिया है जिससे लोग समझें, दीन की बातों को सीखें, ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा सीखें, और दीन के मालूमात को आम करने का एक ज़रिया बनाया जाए। इसके ज़रिए हमारा यही है मकसद कि दीन अगर हमारी ज़िंदगी में होगा तो हमारे मुआशरे में अमन होगा, खुशहाली होगी, फलाह होगा। तो ये मेन मकसद इसका ये है। इसके साथ साथ हम लोग इंटेलेक्चुअल्स मीट्स भी कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल मीट जो है वो शाम को होना है सुपर माइंड क्लासेस में। अभी तो ये जो दीनियात का हुआ प्रोग्राम वो तो मदरसा ज़िज़िया में हुआ, और सुपर माइंड क्लासेस जो नई सराय में है वो उस कैंपस में हम लोगों ने एक इंटेलेक्चुअल मीट का इनेकाद किया है, जो हर शुबा के इंटेलेक्चुअल्स रहेंगे, जिसमें डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, लॉयर होंगे, सिविल सर्वेंट होंगे, और अच्छे बिजनेसमैन होंगे जो समाज में एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और एक पॉजिटिव दिशा देना चाहते हैं समाज को। वो इन लोगों की मीटिंग होगी ताकि हम अपने हालात को भी सुधारें, अपने मुआशरे को भी सुधारें। इस तरह से एक इंसानी फलाह बहबूद का काम होगा। और ये प्रोग्राम आज शाम में होगा। इंटेलेक्चुअल मीट के ज़रिए हम बच्चों को इस बात के लिए तरगीब देंगे कि वो भी आगे आएँ पढ़ाई के मैदान में, है ना, और मुल्क के तामीर में और मुल्क के तरक्की में उनका बराबर का कोऑपरेशन रहे, ताकि हमारा मुल्क और इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और तरक्की में शाना बशाना साथ चल सकें। आपकी तारीफ़? मेरा नाम डॉक्टर मुबशर हयात है। मैं बिहार शरीफ में एज ए डायबिटीज़ केयर क्लिनिक में चलाता हूँ, और यहाँ पे मैं मुस्तकिल यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। क्लिनिक भी हमारी यहाँ चलती है, और मैं यहाँ पे एज ए चेयरमैन ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मैं कर रहा हूँ।